بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت محترم سامعین، السلام علیکم۔ کتاب کا نام ہے گناہان کبیرہ اور اس کے رائٹر ہیں شہید محراب آیت اللہ سید عبدالحسین دست غیب، اور صفحہ نمبر ہے 52۔ مظلوموں کی مدد نہ کرنا۔ 30واں گناہ کبیرہ جس کی تصریح کی گئی ہے مظلوموں کی مدد نہ کرنا اور ان پر ستم رانی کا نہ روکنا ہے۔ جیسا کہ آمش نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے جو روایت کی ہے، اس میں یہ گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے، یعنی مظلوموں کی مدد نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہوں گی کہ مظلوم کون ہوتا ہے؟ جس پر ظلم کیا جائے۔ اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ کام جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، ہر برا رویہ، ہر برا اخلاق جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اگر وہ رویہ اور وہ سلوک ہم دوسروں کے ساتھ رکھیں تو اسے ظلم کہتے ہیں۔ جب ایک شخص دوسرے پر ظلم کر رہا ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ظلم ہے؟ کیونکہ ہم وہ رویہ اپنے لیے ہرگز بھی پسند نہیں کرتے، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص پر ظلم ہو رہا ہے۔ حقیقت میں مظلوم کی مدد کرنا عملی نہی عن المنکر ہے، اس لیے جو کوئی مظلوم کی مدد نہیں کرتا اس نے گویا خدا کا سب سے بڑا واجب حکم چھوڑ دیا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اپنے کسی دینی بھائی کو اس کے کچھ حالات میں اپنے پاس پناہ دے سکتا ہے، مثلا اس سے ظلم دور کرنے کے لیے پناہ دینا، لیکن اسے پناہ نہیں دیتا اور قوت سے اس کی مدد نہیں کرتا، اس نے خدا کی مدد سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ یعنی خدا جو ہر مومن کا ولی ہے، مومن کی مدد ترک کرنے والے کا ولی نہیں ہے، اور وہ اسے اسی کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مومن کسی دوسری مومن کی اس وقت بھی مدد نہیں کرتا جبکہ وہ مدد کر سکتا ہے، اسے خداوند عالم دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے گا۔ حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی ایسی جگہ موجود ہو جہاں کوئی ظالم بادشاہ کسی مظلوم کو مار رہا ہے یا ناحق قتل کر رہا ہے یا اس پر ظلم کر رہا ہے تو تمہیں مظلوم کی مدد کرنا چاہیے، کیونکہ مومن پر مومن کی مدد کرنا بشرط یہ کہ وہ موجود ہو اللہ کی جانب سے ایک واجب حق ہے، البتہ جب موجود نہ ہو تو پھر اس پر یہ فرض عائد نہیں ہوتا۔ جاننا چاہیے کہ مظلوم کی مدد کا واجب ہونا اس مظلوم پر منحصر نہیں ہے کہ وہی کسی شخص سے مدد طلب کرے، بلکہ جس سے بھی پتہ چلے اور جو کر سکتا ہو کہ مومن کے سر سے ظلم دور کر دے، اس پر واجب ہوتا ہے۔ ہاں، اگر اس مظلوم نے مدد مانگی تو مدد لازمی طور پر واجب یعنی واجب موقت ہو جائے گی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی کسی شخص کی یہ فریاد سنے کہ اے مسلمانوں میری فریاد کو پہنچو، اور وہ اسے قبول نہ کرے اور اس کی فریاد رسی نہ کرے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب کسی سے اس کا دینی بھائی حاجت طلب کرے اور وہ باوجود یہ کہ اسے پورا کر سکتا ہو پورا نہ کرے تو خداوند عالم اس کی قبر میں دوزخ کے سانپوں میں سے ایک بڑا سانپ اسے ڈسنے کے لیے متعین کر دے گا۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، جو گناہ بلا آنے کا سبب ہوتے ہیں وہ کسی مجبور کی فریاد رسی نہ کرنے سے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی دعا میں خدا سے عرض کرتے ہیں، خدا اگر کسی مظلوم پر میرے آس پاس ظلم ہوا ہو اور میں نے اس کی مدد نہ کی ہو تو میں تو اس سے اس بات پر معافی مانگتا ہوں، میں کسی مجبور اور پریشان شخص کی مدد نہ کرنے پر تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مظلوم کی مدد مومن سے ہی مخصوص نہیں ہے، خصوصیت سے مظلوم مومن کی ہی مدد کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ اس موقع سے متعلق دلیلوں اور نہی عن المنکر کے وجوب کی عام دلیلوں سے امکانی صورت میں مظلوم کی مدد کرنا واجب ہے، چاہے وہ مظلوم شیعہ نہ ہو، مسلمانوں کے دوسرے فرقوں بلکہ کافر غیر حربی یا حیوان پر بھی ظلم ہوتا ہو تو نہی عن المنکر کی روح سے واجب ہے کہ مسلمان اس کا سدباب کرے اور اسے دور کرے۔ منتہی الاعمال میں لکھا ہے کہ جس سال منصور دیوان کی مکہ معظمہ گیا تھا، ایک دن قیمتی موتی اس کے پاس بکنے کو آیا۔ منصور دیر تک ایک موتی دیکھتا رہا، اس کے بعد بولا، یہ موتی حشام بن عبد الملک کا ہے جو مجھے ملنا چاہیے، اس کا محمد نامی ایک بیٹا باقی رہ گیا ہے، یقیناً وہی یہ موتی بیچ رہا ہے۔ پھر اس نے اپنے دربان ربی سے کہا، کل نماز صبح کے بعد حکم دے دے کہ مسجد حرام کے دروازے بند کر دیے جائیں، اس کے بعد ایک دروازہ کھول دینا اور لوگوں کو ایک ایک کر کے اس دروازے سے نکلنے کی اجازت دینا۔ جس وقت تو محمد بن حشام کو پہچان لے تو اسے پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔
دوسری صبح کو نماز کے بعد جس وقت مسجد کے دروازے بند ہو گئے اور یہ اعلان ہوا کہ لوگ ایک ایک کر کے فلاں دروازے سے باہر جائیں تو محمد سمجھ گیا کہ یہ اس کی گرفتاری کی اسکیم ہے۔ چنانچہ وہ حیران پریشان ہر طرف دیکھنے لگا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس موقع پر جناب محمد بن زید بن علی بن حسین علیہ السلام جو سادات دست غیب اور سادات کے جد ہیں اس کے پاس پہنچے اور فرمایا تو کون ہے اور اس قدر پریشان اور خوفزدہ کیوں ہے؟ وہ بولا جان کی امان پاؤں تو اپنا تعارف کراؤں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے خطرے سے بچا لوں گا۔ وہ کہنے لگا میں محمد بن حشام بن عبد الملک مروان ہوں، اب آپ بھی اپنا تعارف کرائیے تاکہ میں بھی آپ کو پہچان لوں۔ آپ نے فرمایا میں محمد بن زید بن علی بن حسین ہوں، اگرچہ تیرے باپ نے میرے باپ کو شہید کیا ہے لیکن اے بھائی تو اپنی جان کی فکر نہ کر کیونکہ تو میرے باپ کا قاتل نہیں ہے اور تیری جان لینے سے میرے باپ کے خون ناحق کی تلافی نہیں ہو سکے گی۔ اس وقت میں تجھے کوئی نہ کوئی تدبیر کر کے اس خطرے سے بچاتا ہوں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پر عمل کروں، بشرط یہ کہ تو بھی ساتھ دے اور اپنے دل میں کوئی خوف نہ لائے۔ پھر اسے حکم دیا اور اپنے جسم سے چادر اتار کر محمد کے سر اور چہرے پر ڈال دی، پھر اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگے اور اسے برابر گھونسے اور تھپڑ لگا رہے تھے۔ جیسے ہی مسجد کے دروازے پر پہنچے اور دربان ربی کے قریب آئے اسے زور سے مخاطب کر کے فرمایا یہ خبیث کوفے کا ایک اونٹ والا ہے، اس نے مجھے اونٹ کرائے پر دیا تھا کہ وہ آتے جاتے میرے قبضے میں رہے، لیکن بعد میں بھاگ گیا اور اونٹ دوسرے کو کرائے پر دے دیا۔ اپنے وعدے کے ثبوت میں میرے پاس 2 عادل گواہ بھی موجود ہیں، اپنے 2 آدمی میرے ساتھ کر دے تو میں اسے قاضی کے پاس لے جاؤں۔ ربی نے 2 ملازم محمد بن زید کے سپرد کر دیے اور سب اکٹھے مسجد سے نکل آئے۔ راستے میں محمد بن زید نے محمد بن حشام کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا اے خبیث، ابھی اگر تو میرا حق ادا کرتا ہے تو میں تجھے پولیس اور قاضی کے پاس نہ لے جاؤں۔ محمد بن حشام تو اس کا منتظر ہی تھا، کہنے لگا اے ابن رسول اللہ جیسا آپ فرماتے ہیں میں ویسا ہی کروں گا۔ اس پر محمد بن زید نے ملازموں سے کہا چونکہ اس نے میرا حق دینے کا اقرار کر لیا ہے اس لیے اب تم تکلیف نہ کرو۔ جب ملازم پلٹ گئے تو محمد بن حشام نے جو نہایت آسانی کے ساتھ موت کے خطرے سے نکل آیا تھا محمد بن زید کے سر اور پیشانی پر بوسے دیے اور کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، خدا بہتر سمجھتا ہے جس نے آپ کے خاندان کو رسالت عطا کی۔ اس کے بعد اس نے جیب سے وہ قیمتی موتی نکالا اور بولا یہ نذرانہ قبول فرما کر میری عزت افزائی کیجیے۔ محمد بن زید نے فرمایا ہم ایسے خاندان سے ہیں کہ نیکی کے کام کا عوض نہیں لیتے، میں نے اپنے باپ کا خون ہی تجھے معاف کر دیا تو میں یہ موتی کیا لوں گا۔ عابد زمین پر اترتا چلا جا رہا ہے۔ شیخ توسی حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بوڑھا عبادت گزار نماز پڑھ رہا تھا، کس نے دیکھا کہ 2 لڑکوں نے ایک مرغا پکڑ لیا ہے اور اس کے پر نوچ رہے ہیں اور وہ مرغا چیخ رہا ہے، پھر بھی وہ عابد بدستور نماز میں لگا رہا۔ اس نے اس مرغے کو نہیں بچایا اور نہ بچوں کو روکا۔ اس پر خدا نے زمین کو وحی بھیجی اور حکم دیا کہ اس عابد کو نگل جاؤ، اور وہ عابد دنیا کے اختتام تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ مانگ کے التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جب بھی کہیں کسی مظلوم کو دیکھیں جس پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم کیا ہوتا ہے؟ جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ رویہ وہ سلوک، کوئی پسند نہیں کرتا اسے گالیاں دی جائیں، کوئی پسند نہیں کرتا اسے بدتمیزی سے بولا جائے، کوئی پسند نہیں کرتا وہ بہت بیمار ہو اسے زبردستی کام کیا جائے یا اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام کیا جائے، کوئی پسند نہیں کرتا کہ اس کی کیئر نہ کی جائے، اس کے دکھ کو درد کو تکلیف کو نہ سمجھا جائے، کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو اس قسم کا سارا رویہ ظلم ہے۔ جب ہم دیکھیں کسی پر ظلم ہو رہا ہے ہمیں لازماً مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم جہاں بھی مظلوم کو دیکھیں اس کی مدد کریں، بہت بڑا گناہ ہے مظلوم کی مدد نہ کرنا۔ اپنی صحت آخرت اور خالق کی مخلوق کا خیال رکھیے گا۔ اس شعر پہ ختم کرتے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا، مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ اگر آپ کو پسند آئے لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔